حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی خوبرو۔ جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بہت بری بات ہوئی، جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارک پڑھ۔ ترجمہ: جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جب ہم منی پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظر اس پر ہی تھی۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرمائیے۔ کہنے لگا، اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا، شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک و پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کے متعلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے کوبہ کے پاس نماز میں مشغول دیکھا، بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنائی جاتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کے اذان سے پہلے اپنے مصلی پر بیٹھا کچھ پڑھتا رہا، اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کے ہیں۔